جس ہوٹل کے اندر آپ لوگ رہ رہے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو ہوٹلز کے کارڈ بھی کافی سارے مل جاتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ اس ہوٹل کا ایڈریس بھی لکھ کے اپنے اس بیگ کے اندر ڈال لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے طواف کے دوران یا حرم کے اندر بھی آپ لوگوں کو اگر بیگ گم بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بھی اٹھائے گا آپ کا بیگ تو آپ لوگوں سے رابطہ کر لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران سعودی عربیہ سے۔ جب آپ لوگ حج پہ آتے ہیں یا عمرہ پہ آتے ہیں تو آپ لوگوں سے یا تو ٹیکسی میں کوئی سامان بھول جاتے ہیں یا آپ لوگ ٹیکسی میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا موبائل، بیگ یا کوئی قیمتی چیز آپ لوگوں کو ٹیکسی میں رہ جاتی ہے تو پھر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کا پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ یا ایسی کوئی قیمتی چیز ٹیکسی میں رہ جاتی ہے تو آپ لوگوں کو پھر وہ ٹیکسی ڈھونڈنا اور بہت زیادہ مشکل، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ جب ٹیکسی پہ سفر کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو ٹیکسی میں کوئی سامان بھول جاتا ہے تو آپ لوگ کیسے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے۔ جب آپ لوگوں نے ٹیکسی کے اندر سفر کرنا ہے تو سب سے پہلے جو دو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ لوگوں نے جہاں پہ ٹیکسی پہ بیٹھنا ہے وہ جگہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ لوگ کہاں سے ٹیکسی پہ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے ہوٹل سے مسجد الحرم تک ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا ہوٹل کون سی روڈ پہ ہے یا کون سی جگہ پہ ہے، میں کہاں سے ٹیکسی سے بیٹھا ہوں۔ اور مسجد الحرم میں بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مسجد الحرم کے کون سے گیٹ یا کون سی سائڈ سے آپ اترے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اگر کوئی سامان یا کوئی موبائل یا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ یا بیگ ٹیکسی میں بھول جاتا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو نزدیکی پولیس اسٹیشن ہوگا وہاں پہ جو شرطے ہوتے ہیں تو ان کے پاس جانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھئی ایسے ایسے جو ہے نا میرا ٹیکسی کے اندر بیگ رہ گیا ہے یا موبائل رہ گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان کو جا کے بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ آپ سے چند ایک سوالات پوچھیں گے، تو ان سوالات کے آپ لوگوں کو جواب آنا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ سوالات کامن ہی ہیں۔ سب سے پہلے وہ آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے کہاں سے ٹیکسی پہ بیٹھے اور کہاں پہ اترے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں سے وہ پوچھیں گے کہ ٹیکسی کون سی تھی، کیونکہ یہاں پہ کچھ کمپنیز کی ٹیکسی بھی ہیں اور کچھ پرائیویٹ ٹیکسی والے بھی ڈرائیور چلا رہے ہیں۔ تو ایک دو سوال آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے وہ یہ پوچھیں گے آپ لوگوں نے ٹیکسی سے کہاں تک آئے ہیں، کہاں پہ اترے ہیں اور آپ لوگوں کا کیا سامان تھا یا کیا چیز تھی۔ جب آپ لوگ یہ تمام تر چیزیں ان کو معلومات دے دیں گے تو اس کے بعد تمام تر مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی ہر روڈ کے اوپر، ہر ہوٹل کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، CCTV فوٹیج ریکارڈ ہو رہی ہے اور سیکیورٹی سسٹم بھی بہت ہی زیادہ ہائی ہے۔ تو وہ لوگ پھر اس روٹ میں اس ٹیکسی کو ٹریک کریں گے، چیک کریں گے کہ آپ لوگ کہاں سے بیٹھے ہیں۔ تو وہ چیک کریں گے کہ آپ جہاں سے بیٹھے تھے آپ کی لوکیشن ٹریس کر کے، اور اس ٹائم بھی آپ نے لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ٹائم سے آپ بیٹھے تھے۔ جب آپ ان کو ٹائم اور لوکیشن بتائیں گے تو وہ ایگزیکٹ اسی جگہ پہ کیمرے میں اسی لوکیشن میں فوراً ہی اوپن کر لیں گے۔ تو آپ لوگوں کی ٹیکسی اگر وہ سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد وہ ٹیکسی کا نمبر پلیٹ دیکھیں گے۔ تو اگر وہ ٹیکسی جو ہے نا کسی کمپنی کی ہوگی، نمبر پلیٹ اس کے اوپر چیک کریں گے اور اس کے بعد وہ فوری طور پہ اس کمپنی سے رابطہ کریں گے۔ اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے، وہ ٹیکسی جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کا نمبر مل جائے گا اور اس کے بعد اس سے رابطہ ہو جائے گا اور آپ کا سامان جو ہے نا اسی ایک دن میں یا 2 دن میں ہی آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ لیکن جو دوسرا طریقہ ہے جو پرائیویٹ لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں اس میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے ہی ٹیکسی کا نمبر ٹریک کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یا تو جعلی نمبر پلیٹ بھی لگا لیتے ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکسی جو ہے نا کسی اور کے نام پہ ہوتی ہے اور کوئی اور ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے تو پھر ان سے رابطہ جو ہے نا کافی ٹائم لگ جاتا ہے، ہفتہ بھی لگ جاتا ہے، بعض اوقات اس پروسیس کو مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن اس طریقے سے بھی آپ لوگوں کا سامان واپس آ جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ بس یہاں پہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بہت ہی ہائی ہیں، بہت ہی الرٹ ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے تمام تر جو مشکلات ہوتے ہیں ان کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب ٹیکسی کے اندر سامان بھول جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ پیچھے اگر بیٹھے ہوتے ہیں، بیگ پیچھے رکھا ہوتا ہے، تو ٹیکسی ڈرائیور جیسے ہی آپ لوگوں کو اتارتا ہے تو اس کو کوئی دوسری سواری مل جاتی ہے تو وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے، اور جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا سامان ٹیکسی میں بھول گیا ہے تو وہ آپ لوگوں کو دینے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تو آپ لوگوں نے 2-3 چیزوں کا لازمی طور پہ خیال رکھنا ہے۔
سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو پاسپورٹ یا بیگ آپ لوگوں کا چھوٹا ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنا فون نمبر، اپنا جو ہے نا جو بھی آپ لوگوں کی سعودی عرب کی ڈیٹیل ہوگی اس کے اندر آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے۔ جس ہوٹل کے اندر آپ لوگ رہ رہے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو ہوٹلز کے کارڈ بھی کافی سارے مل جاتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ اس ہوٹل کا ایڈریس بھی لکھ کے اپنے اس بیگ کے اندر ڈال لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے طواف کے دوران یا حرم کے اندر بھی آپ لوگوں کا اگر بیگ گم بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بھی اٹھائے گا آپ کا بیگ تو آپ لوگوں سے رابطہ کر لے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ لوگ کسی ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں تو یہ جو کمپنیز کی ٹیکسی ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکسی لکھا ہوتا ہے، عربی میں اس کو اجرا کہتے ہیں، ان کے دروازے کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب ایسی ٹیکسی کے اوپر بیٹھنا ہے تو جب آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو فرنٹ پہ سامنے بھی کارڈ لگا ہوتا ہے، جب بیک سائڈ پہ ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پہ وہاں بھی ایک کارڈ لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے بیٹھ کے وہاں پہ اس کا فوٹو کھینچ لینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ کہیں بھی جب بھی ٹریول کرتے ہیں آپ جب فوٹو یہ لے لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا کوئی سامان رہ بھی جاتا ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں گے کہ بھئی میں یہاں سے یہاں سفر کیا تھا، آپ کی گاڑی میں میرا یہ سامان رہ گیا ہے، تو وہ آپ لوگوں تک پہنچا دے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ حرم کے اندر مسجد الحرم میں یا مسجد النبوی میں جب آپ لوگوں کا کوئی موبائل گم جاتا ہے یا آپ لوگوں کا پرس گم ہو جاتا ہے یا آپ لوگوں کا کوئی قیمتی چیزیں یا چھوٹی موٹی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں یا گم ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ ایک رومز بنے ہوئے ہیں علیحدہ سے ان گم ہونے والی چیزوں کے لیے، مکتب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ کون سی جگہ پہ ہیں، وہ آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ لوگ وہاں پہ جا کے بھی اپنی چیزیں ٹریس کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ لوگوں کی جو چیز موبائل گم ہو گیا، پرس گم ہو گیا ہے، تو آپ لوگوں کو وہاں پہ جا کے معلوم ہو جائے گا، وہ آپ لوگوں کو وہاں سے بھی ڈھونڈ کے لا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں یا حرم کے اندر ہوتے ہیں تو آپ لوگ ایک چیز کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا، کوئی بھی اگر موبائل گرا ہوا ہے، قیمتی چیز گری ہوئی ہے، گھڑی، موبائل یا کوئی بھی پرس ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ تمام تر سیکیورٹی ادارے، تمام تر کیمرے ایک ایک چیز پہ، ایک ایک جگہ پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اٹھا بھی لیا تو فوری 2 منٹ بعد آپ لوگوں کو وہ آ کے پکڑ لیں گے۔ بے شک آپ لوگوں کی یہ ذہن میں ہوگا کہ میں جو ہے نا کسی کا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہوں یا کسی کو دے دیتا ہوں، تو وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی نیت کیسی ہے یا کیا ہے۔ تو اس کی بہت ہی گھنونی سزائیں ہیں، آپ لوگوں کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا جیل کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ اور اس میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے کچھ عزیز مدینہ کے اندر تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو پرس ایک پڑا تھا، انہوں نے پرس کو اٹھایا اور جیسے ہی باتھ روم کی طرف یہ بھی جا رہے تھے اور ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کسی کو جمع کرواتا ہوں، تو اس پرس کے اندر پیسے، آئی ڈی کارڈ اور کافی ساری چیزیں تھیں، تو فوراً ہی پولیس آئی اور اس کو پکڑ کے جیل کے اندر لے گئی اور آگے کا معاملات پھر جو ہے نا وہ اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو طواف میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بیگ یا ہاتھوں کے اندر موبائل ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اگر طواف کے اندر بھی آپ لوگوں کو پیروں میں کوئی موبائل یا ایسی چیز ملے تو آپ لوگ ایسی چیزوں کو اوائڈ کیجئے۔ اگر آپ لوگ ایسی چیزیں اٹھا لیتے ہیں تو یہ بھی کیس ایک میرے آنکھوں کے سامنے ہے، یوکے سے USA سے ایک آدمی آیا تھا، اس نے ایسی طواف کے دوران موبائل دیکھا تو اس نے اٹھا کے ایسے لہرانا شروع کر دیا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسے ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کے لیے چیزیں لہرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا نوٹس میں آ رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ حرم کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ایک کیمرہ ایک ایک چیز دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے نوٹس کیا کہ اس کو جو ہے نا موبائل ملا ہے یا اس نے نیچے سے اٹھایا ہے، تو اس کے بعد وہ پورے طواف میں ایسے اس کو لہراتا رہا۔ اس کے بعد اس نے جا کے اپنا عمرہ مکمل کیا، صحیح کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلا مسجد الحرم سے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ جو موبائل ہے وہ کسی سیکیورٹی ادارے کو یا جہاں پہ گم ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے جمع کروائے گا، تو اس کو آ کے پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اور وہ جو ہے نا پاکستانی تھا بالکل، لیکن USA UK کا ریزیڈنس تھا، لیکن اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کو یہی چوری کے الزام میں کہ آپ لوگوں نے مسجد الحرم میں چوری کی ہے، اور ابھی تک 4-5 سال ہو گئے ہیں اور وہ بھائی جیل میں ہی ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو ان چیزوں کا بتا رہا ہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی قیمتی سے قیمتی چیز بھی آپ کو ملتی ہے تو آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں اٹھانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، کسی اور راستے سے دے گا۔ ایسے یہ جو ہے نا چیزیں چوری میں آ جاتی ہیں اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ثواب کی نیت سے آئیں اور کسی اور زیادہ مشکل میں پھنس جائیں۔ تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔